واؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اولاد کی تربیت اور ماں کی شخصیت۔ ماں کا اولاد کی تربیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ماں کی گود پہلا مدرسہ۔ ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے بچے کو جس کی توجہ ملتی ہے، جس کی شفقت و محبت ملتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دیوار کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری دیوار چاہے وہ آسمان تک پہنچ جائے ٹیڑھی ہی نظر آئے گی، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی جو ماں دیندار نہیں ہوتی ہے، وہ بچے کی پرورش کرے گی تو بچے میں دینداری کیسے آئے گی؟ دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیچاری عقل کے اعتبار سے فیصلے کرتی ہے کہ یہ کر لوں گی اور وہ کر لوں گی۔ اس لیے خواتین کے لیے دین کی تعلیم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے علوم اس کے سامنے ہونے چاہیے۔ بہت ساری عورتیں مل جائیں گی خیر القرون میں، دور صحابہ میں بھی، دور تابعین میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، اور آج تک بہترین جید عالمہ، صلاحیت والی، استعداد والی، ایسی قابل عورتیں جو مردوں کی معلمہ بنی، بڑے بڑے مرد، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بنے۔ اگر خود پڑھی لکھی ہوگی، دین اس کی زندگی میں ہوگا، تو بچہ جو سب سے پہلے ماں کا اثر قبول کرتا ہے، مدرسہ جانے سے پہلے 70% دیندار بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ نے 2 بچے دیے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس بیچارے کی حیثیت اتنی ہو کہ وہ 2 میں سے صرف ایک کو پڑھا سکتا ہے، 2 کو نہیں پڑھا سکتا، تو حضرت فرماتے ہیں میں اسے یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ بیٹی کو پڑھائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، یعنی مرد پڑھے گا تو ایک اکیلا پڑھے گا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تو اگر عورت پڑھے گی، لکھے گی، دین کے لیے محنت کرے گی، تو روحانی ترقی کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور جب عورت کے دل میں کوئی چیز مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے، کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتی ہے، ٹھان لیتی ہے، تو پھر اچھے اچھے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ 5 نمازیں پڑھنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تہجد کی پابند بن جائے گی، تسبیحات کی پابند بن جائے گی، گھنٹوں ذکر کی پابند بن جائے گی۔